اور پاکستانی سی اور افغان باشندوں کو امریکی ویزا دینے پر پابندی۔ ٹرمپ کہتے ہیں تینوں ملکوں کے شہریوں کو امریکہ آمد پر تلاشی اور تفتیش کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ دوسری جانب نئی امریکی انتظامیہ کو بڑا دھچکا، کئی اعلی افسر مستعفی۔ ٹرمپ کل سے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کریں گے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کے اہم رکن سینیٹر جیف سیشنز نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے 6 ممالک کے جو شہری ہیں وہ اس ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں جس کا ذکر کیا تھا۔ سینیٹر جیف سیشنز کے مطابق ان ملکوں میں عراق، مصر، شام، افغانستان، یمن اور پاکستان کے شہری شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں کیا کہا تھا، ذرا سن لیجیے۔ Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کے دوران بہت ہی سخت سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے داخلے کے اوپر مکمل پابندی لگا دیں گے۔ اور اب جو سیشنز ہیں، جیف سیشنز، وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ملکوں کے شہری جو ہیں وہ اولی طور کے اوپر اس بین میں سکتے ہیں۔ کافی بڑی بحث اس وقت جو ہے یہ معاملے کے اوپر جاری ہے، امریکن میڈیا میں بھی بڑی اس وقت بحث جاری ہے، لیکن کیبنٹ کے اسی ٹرمپ کی جو کیبنٹ اس وقت جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، جو ڈپٹی ہیڈ ہے اس وقت، وہ جولیانی صاحب، روڈی جولیانی، جو نیو یارک کے ایک بڑے پاورفل پہلے میئر رہ چکے ہیں اور اب بھی سمجھا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم میں وہ سب سے انفلوئنشل جو رکن ہیں ان میں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی ڈیفرنٹ بات کی، ان کی بھی ذرا بات سن لیجیے۔ Certainly countries where we would have to be very careful. Egypt, we could probably do some pretty good vetting. The Sisi government is a strong ally. Yemen, a lot more volatile, a lot more difficult to do vetting. So I think this is going to be a country-by-country decision. Pakistan, you can do pretty good vetting. So a lot of this is going to depend on, how cooperative is the country we're talking about. ساجد طارر صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو موجودہ الیکشن کمپین تھی اس میں جو چند پاکستانی جنہوں نے بہت آگے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا ان میں ساجد طارر صاحب شامل تھے۔ طارر صاحب کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر جو اس وقت چل رہے ہیں؟ روڈی جولیانی نے تو اور بیان دیا ہے، لیکن اگر سینیٹر جیف سیشنز کی بات سنی جائے تو وہ تو بڑی کافی خوفناک ہے پاکستانی شہریوں کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ بین کی زد میں آ سکتے ہیں یا ایکسٹرا ویٹنگ کی زد میں آ سکتے ہیں پاکستان کے شہری۔ دیکھیں، اس میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ناٹ اونلی پاکستانی، جو بھی دیکھیں ان کا تھا اینٹی ٹیررزم، اینٹی جہادزم، اور جو بھی سٹیزن یہاں آئے گا ود میل انٹینشنز لے کے جو سیکورٹی کلیئرنس میں ویٹ نہیں ہو سکے اس کو روکا جائے گا، اور جو بھی یہاں آئے گا جو امریکن جانوں کے لیے خطرہ ہوگا، امریکن پراپرٹی کے لیے خطرہ ہوگا، میرے خیال میں اگر اگر پاکستان میں کوئی بندہ جائے تو پاکستانی گورنمنٹ بھی تو اپنے آپ کو اسی طرح روکتی ہے۔ This is not only against Pakistan, this will be based for everybody, matter of fact. Or this is America first, and Safe America was part of his mandate. It was part of his promise to America. جو اس وقت بھی امریکہ سے جو پاکستانی اس وقت بھی امریکہ جاتے ہیں وہ ویزا لے کے جاتے ہیں، ان کی ویٹنگ پروسیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات شاید اہم ہے کہ سوائے ایک واقعے کے جو بھی ناکام ہو گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی کم از کم امریکہ میں تو کسی ٹیررزم کے واقعے میں ملوث نہیں رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں آج تک جن لوگوں کو مڈل ایسٹ کے ٹیررزم کو جب بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ افغانستان جاتے وایا پاکستان رہے ہیں۔ ہر ایک کے کراچی سے انٹری ہوتی ہے، اسلام آباد سے انٹری ہوتی ہے، جاتے آتے ہیں۔ پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی اندر پوزیشن ہے ٹیررزم کی ساری دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس میں سنگل آؤٹ پاکستان کو نہیں جائے گا، لیکن پریکاشنز تو الٹیمیٹلی انہوں نے لینے ہیں۔ میں خود انوالو ہوں، بلکہ اس چیز میں اس میٹنگ میں انوالو تھا کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے ویٹنگ پروسیس میں کیا کیا جائے گا، کیا کویسچن پوچھے جانے چاہیے مسلمانوں سے، کس طرح دیکھا جائے۔ I was involved in it، اور لیکن اس میں لازمی نہیں بتاؤں گا آپ ایک خاص کل چینل کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہ اس میں گھبرانے والی کوئی نہ بات ہے، نہ کسی کے ویزے کینسل ہوں گے، نہ وہاں پہ ڈپلومیٹک مشن سفر کرے گا، ویزے لگیں گے۔
स्टूडेंट आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, यहाँ पे आते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं खासकर मैं खुद आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, आई एम अ वेरी प्राउड मुस्लिम, और मैं दोनों साइड्स पे मैं आई विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड माय। अच्छा साजिद साहब, मैं आपको ये भी बताऊं कि आपसे कुछ देर पहले सदर परवेज मुशर्रफ साहब हमारे प्रोग्राम में थे। के बाद इंडिया में जो अभी वहां पे कल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक खबर चल रही थी कि वो पहला लॉ जो पास करने वाला है, वो कहता है कि जो मुल्क टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं या हार्बर करते हैं उनकी इमिग्रेशन बंद कर, सिक्किम ग्रुप हो किसी को डालें, इस पे सोचें, कांस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट करें, न जो अभी हालत है इसमें मैं आपको वार्न कर देता हूं, जो आज फॉरेन मिनिस्टर, यही कांस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट है जहां हम अक्सर औकात पीछे रह जाया करते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट है जहां पाकिस्तान अभी तक इसमें मैं थोड़ा सा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी अहम चीज है, और बदलते हुए हालात के साथ खास तौर पर ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद तो ये और अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि आपने इनिशियली देखा किस तरह उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, और उसके साथ उसने कहा कि पाकिस्तान के बारे में सवाल किया तो उसने कहा यूज इंडिया। सो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के हिसाब से और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत के हिसाब से अब ये चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और इंडिया को चूंकि इसकी रियलाइजेशन है तो वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि हम स्पॉन्सर करते हैं या हार्बर करते हैं उनकी इमिग्रेशन बंद करके स्टेट्स थी, अब उसके अंदर कोई 48 स्टेट्स आ गई। सियोल में जो कुछ हुआ था, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वहां पे वो उसको चाइना ने जो है राम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखी, तो अभी न्यूजीलैंड ने और फ्रांस ने और उन लोगों ने उस पर अपनी विलिंगनेस का इजहार किया। अमेरिका पहले ही पीछे पड़ा हुआ है दुनिया के उन लोगों के कि जी आप इसको, अब इसके लिए ये एक स्पेशल इजलास है 11 वियना में हो रहा है।